السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تفسیر القرآن کے سلسلے میں اس سے پہلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورے کے معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آیت کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آیت کس کو کہتے ہیں۔ آیت آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورتوں کے اندر آیتیں ہوتی ہے۔ آیت کے معنی علامت کے ہیں۔ آیت یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع آیتیں، اس کا معنی ہے علامتیں۔ آیت کا معنی یہ علامت کے یہ آیت کو جدا کر رہی ہے۔ بیچ میں آپ گول دائرہ دیکھتے ہیں، اس کو آیت کہتے ہیں، اور اس کا معنی علامت، یعنی یہ کہ یہ ایک معجزانہ علامت ہے، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو یہ سمجھتے ہو کہ کسی انسان کا کلام ہے تو اس جیسی ایک آیت پیش کر کے بتاؤ، لیکن کفار پیش نہیں کر سکے، بلکہ قیامت تک یہ چیلنج ہے کہ تم اس جیسی ایک آیت پیش کر کے بتاؤ۔ تو وہ آج تک آیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ کچھ آیتیں بنا کر پیش کرے، لیکن وہ ناکام ہو گئے، اس لیے کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ خالدیہ ہے۔ معجزہ خالدیہ کا مطلب یہ ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے قرآن معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزہ دیتا تھا وہ ان کی زندگی کے لیے خاص تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا معجزہ تھا، تو وہ عصا ان کی زندگی تک کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ کوڑی اور برس کے بیماروں کو صحت دیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ پرندہ بناتے مٹی سے اور اس میں پھونکتے تو وہ اڑنے لگتا۔ تو ان کا یہ جو معجزہ تھا ان کی زندگی تک تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن جو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت قرآن میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کسی کے امتی ہوں گے تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رہیں گے۔ تو آیت کے معنی علامت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ محدثین جو حدیث لکھا کرتے تھے قلم کے ذریعے، تو وہ بھی ایک حدیث ہونے کے بعد اسی طرح کی علامت ڈال دیا کرتے تھے، آیت۔ اب پرانے نسخے اٹھا کر دیکھیں، ایک حدیث سے دوسرے حدیث کو فرق کرنے کے لیے وہ آیت کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پھر بعض وقت ان آیتوں کے اندر عجیب و غریب رموز ہوا کرتے تھے، نشانیاں ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ آیت ڈال کر اس کے اندر ایک نقطہ لگا دیا کرتے تھے، اور بعض وقت 2 نقطے، بعض وقت 3 نقطے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کتاب کسی محدث نے لکھا ہو حدیث کی، اور صرف گول دائرہ اس نے بنایا ہو ہر حدیث کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث کا مراجعہ نہیں کیا گیا، یعنی صرف لکھ دیا گیا، پھر دوبارہ اس کو نہیں دیکھا گیا۔ اور اگر ایک نقطہ اس کے اندر ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار اس کا مراجعہ کیا گیا، اس کو اچھے سے دیکھا گیا، پڑھا گیا لکھنے کے بعد۔ اگر 2 نقطے ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ 2 بار اس کا مراجعہ کیا گیا، اس کو پڑھا گیا۔ اس طرح محدثین کے حدیث لکھنے کا بھی انداز ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کا معنی علامت ہے، اور علامت اس اعتبار سے ہے کہ ایک آیت دوسرے آیت کے درمیان فرق کرتی ہے، تو یہ آیت کا مطلب ہوا۔ تو 2 چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو سورے کا مطلب بلندی کے ہیں، ارتقاء کے ہیں، اور آیت کا مطلب بمعنی علامت کے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں سورہ فاتحہ اور اس کی تفسیر اور اس کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی
ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.